الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنائے ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اور بنایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے مما، اس چیز کو کہ جو ذرأ، اس نے پیدا کی، ذرأ اس نے پیدا کی، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور جانوروں سے، نصیبا حصہ، والانعام اور جانوروں سے نصیبا حصہ، فقالوا سو ان لوگوں نے کہا ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، وَھَذَا اور یہ لِشُرَکَائِنَا ہمارے شریکوں کے لیے، فَمَا كَانَ لِشُرَکَائِهِمْ سو نہیں ہے سو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے، فَلَا يَصِلُ سو وہ نہیں پہنچتا، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور جو اللہ کے لیے ہے، فَهُوَ يَصِلُ سو وہ پہنچتا ہے، إِلَى شُرَكَائِهِمْ ان کے شریکوں کی طرف، ساء برا ہے وہ، ما يحکمون جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. یہ شرک، یہ کفر ابتدائی زمانہ سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، سکھ مت ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، تقریباً یہ تمام مذاہب اللہ کے وجود کے قائل ہیں. صرف ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، اور وہ ہیں دہریہ.
دہریہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے وجود کا قائل نہ ہو۔ دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ملتی ہے۔ دہریہ قسم کے لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، لیکن ہندو، یہودی، نصرانی، سکھ، بدھ مت، ان کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے وجود کے یہ سب قائل ہیں، ہاں اللہ کی توحید کے قائل نہیں۔ اللہ کے وجود کے قائل ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ کی توحید کے قائل نہیں کہ ایک اللہ ماننے کو تیار نہیں۔ سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اللہ کی طرف بلایا، مشرکوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، تو ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کیا ایک اللہ کو ہم اللہ مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے سینکڑوں دیوتا، خدا، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ایک رب پوری کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو ہندوؤں نے سینکڑوں خدا بنائے ہوئے، اور نصرانیوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کیا ہوا، حتیٰ کہ اولاد تک کی نسبت کر ڈالی، اور یہودیوں نے بھی اللہ کے ساتھ اولاد تک کی نسبت کر ڈالی۔ تو لیکن اللہ کو مانتے تھے، وجود کے قائل تھے، لیکن توحید کے قائل نہیں تھے، توحید پرست نہ تھے، شرک پرست تھے۔ تو اللہ دہریہ قسم کا جو فرقہ ہے، یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود بنا ہے، یہ تخلیق کائنات خود بخود ہوئی ہے، کوئی اس کو بنانے والا نہیں، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن دنیا میں ان دہریہ قسم کے لوگوں کی تعداد بہت کم ملتی ہے۔ تو مشرکین کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، لیکن شرک کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں شریک کیا کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ جب اپنی فصلوں کی پیداوار سے، گندم، غلہ، اناج وغیرہ، جو وغیرہ، جب فصلوں کو کاشت کرتے اور ان سے جو اناج اور گندم وغیرہ نکلا کرتی، جو وغیرہ نکلا کرتی، یعنی غلہ جو جس بھی قسم کا ہو وہ نکلا کرتا، تو وہ اس کے حصے بناتے، اور ان جب حصے کرتے، مثلاً وہ 10 حصے کرتے، تو سب سے پہلے اللہ کا حصہ الگ کرتے اور اپنے باقی خداؤں کا حصہ بعد میں نکالتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عقیدت بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، صفات کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کے اعتبار سے یہ رکھا کرتے، اسی لیے سب سے پہلے اللہ کا حصہ الگ کرتے۔ اسی طرح پھلوں سے، کھجور ہیں اور پھل ہیں، تو ان کو جب کرتے تو ان سے سب سے پہلے اللہ کا حصہ الگ کرتے، اور اپنے دیوتا یعنی لات، منات، حبل وغیرہ، ان کے حصے، عزا وغیرہ، تو ان کے حصہ بعد میں نکالتے اور اللہ کا حصہ پہلے نکالتے۔ پھر یہ کرتے کہ جب یہ حصہ نکالتے، مثلاً گندم کو نکالا یا کھجوروں کی ڈھیری لگائی، جب انہوں نے یہ کیا، اللہ کا حصہ 10واں نکال دیا، خدا نہ خواستہ باقی 9 حصوں میں سے
کچھ دانے اس 10ویں حصے میں مل گئے جو اللہ کے لیے نکالا، فوراً اس کو الگ کر دیتے۔ کھجور کے کچھ دانے اس ڈھیری میں مل جاتے جو اللہ کے لیے نکالی، فوراً اس کو الگ کر دیتے۔ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے دیوتا محتاج ہے، یہ ہمارے خدا محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، لہٰذا فوراً اس کو الگ کر دیتے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے بس حصہ نکالتے، ملتا تو یہ کہتے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی لیے نکالے ہوئے ڈھیری سے کچھ حصہ ادھر مل جاتا تو پھر یہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے خداؤں کو ضرورت ہے، تو ادھر مل بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے نام پر نکالی ہوئی ڈھیری سے کچھ کھجوریں ان کے دیوتاؤں کی ڈھیری میں مل جاتی، ان کے بتوں کی ڈھیری میں مل جاتی جو ان کے نام پر نکالے گیا غلہ اناج وغیرہ، تو اس کو نہ نکالا کرتے، الگ نہ کیا کرتے۔ اور وہ یوں کہتے کہ ہمارے یہ شرکاء یہ محتاج ہیں، اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ جن دیوتا بتوں کو انہوں نے شریک کیا کہ یہ محتاج ہے، اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، پھر وہ اس کو الگ کر دیتے۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ یہ عقیدہ بہت پختہ ان کا تھا، لیکن اللہ کے وجود کے قائل ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا، اور ان لوگوں نے بنایا اللہ کے لیے وہ کچھ ذرع من الحرث جو اس نے پیدا کیا کھیتی سے، اللہ کے لیے کھیتی سے پیداوار جو ہوئی وہ اللہ کے لیے نکالی، والانعام، اور چوپائے جانور اللہ کے راستے میں بول دیے، بکری بول دی، بکرا بول دیا، دمبا بول دیا، اونٹ بول دیا، گائے بول دی، تو جانور اللہ کے راستے میں بول دیے۔ تو ان جانوروں میں سے اگر 10 جانور ہیں تو 9 اپنے بتوں کے لیے اور 1 جانور اللہ کے لیے سب سے پہلے نکالا کرتے، تو پیداوار ہوتی اس میں سے بھی اللہ کے لیے حصہ نکالتے۔ جانور اللہ کے راستے میں چھوڑتے جو ہے اپنے دیوتاؤں کے لیے بتوں کے لیے چھوڑتے تو سب سے پہلے اللہ کے لیے الگ کرتے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ہے، یا ہمارے بتوں کے نام پر ہے، یا اللہ کے نام پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والانعام نصیبا، اور جانوروں سے حصہ نکالتے، فقالوا، اور پھر یہ لوگ کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کان لشرکائہم، پھر جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تھا، فلا یصل الی اللہ، سو وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا فہو یصل الی شرکائہم، سو وہ پہنچتا ان کے شریکوں کی طرف۔ یعنی اللہ کے ان کے شریکوں کے لیے جو ہوتا اس میں سے کچھ دانے اللہ کے لیے نام پر نکالی ہوئی ڈھیری میں مل جاتے، کہتے اللہ کا تو ضرورت ہی نہیں ہے، فوراً الگ کر دیتے۔ اور جو اللہ کے لیے نام پر نکالتے ڈھیری دانوں کی، یا اللہ کے نام پر چھوڑتے کسی جانور کو، وہ ان کی جانوروں کی رش میں ریوڑ میں مل جاتا، تو کہتے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو کون سی ضرورت ہے۔ تو خود سے اپنے گمان اور خیال کے مطابق ایسی ایسی باتیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے اور فیصلے کرتے جس سے یہ سمجھتے کہ بھئی یہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میرا رب فرما رہے یہ اچھا کام نہیں کر رہے، یہ اچھے فیصلے نہیں کر رہے، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو شرک کی بہت ساری اقسام ہیں جو اس زمانے میں تھی اور آج بھی لوگوں کے گھر گھر پہنچی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا شرک کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا شرک کر رہے ہیں، اور وہ شرک کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔